میں نے امی کے بارے میں کیوں لکھا؟ کافی عرصہ لکھتے ہوئے گزر گیا، پہلی تحریر سے آج تک ایک موضوع ادھار ہے۔ میں اس کا ٹاپک لکھتے ہوئے بار بار بھٹک جاتا ہوں۔ میں اپنی ماں سے ڈرتا ہوں۔ وہ میری ایک رگ سے واقف ہے۔ جہاں میں شروع ہوتا ہوں وہاں سے 300 کلومیٹر دور کھڑی ہوئی وہ جان جاتی ہے کہ انجام کیا ہوگا۔ کوئی ولی اللہ نہیں، بہت زیادہ عبادت گزار اور بزرگ ٹائپ کی خاتون بھی نہیں، لیکن اپنے بچے کے لیے وہ ایک مکمل اماں ہے۔ اماں جسے معلوم ہوتا ہے میرا بچہ اگر کوئی بات کر رہا ہے تو وہ کتنے پانی میں ہے، وہ اصل میں کس اینگل سے بول رہا ہے اور کہاں جا کر اس کا یہ تان ٹوٹے گی۔ امی کی زبان سے یہ سنا محاورہ ہے کہ گونگے کی ماں اس کی ہر رمز پہچانتی ہے۔ ادھر تو بھائی بولتا ہے، لکھتا ہے، چھپتا ہے، سبھی کچھ ہوتا ہے، لیکن جو نہیں کہہ پاتا ماں وہ رمزیں بھی جانتی ہے۔ تو بس لکھتے ہوئے بچہ ڈرتا ہے ایسے لفظ کدھر سے اکٹھے کرے جو ماں کی سمجھ اور اس کے گیان دھیان کا حق ادا کر سکیں، لیکن بچہ سیف زون میں بھی رہے۔ میں پیدا ہوا تو ماں کی ساری عمر تکلیف میں ڈال دیا۔ کچھ ایسے مسائل ہوئے جن کی وجہ سے بہت سارا خون ماں کو لگوایا گیا۔ نہ معلوم کہاں گڑبڑ ہوئی میرے بعد۔ آج تک ماں جوڑوں کی مریض ہے۔ تکلیف میں ہوتے ہوئے بھی ہنسنا مجھے ماں سے سیکھنا چاہیے تھا، لیکن آج تک نہیں آیا۔ پشاور امی کا میکا جب کوئی فون آئے تو وہ اس طرح شروع ہوئی: ہیلو، کے حال ہے؟ ہا ہا ہا۔ تو اس کا مطلب ہے فون وہیں سے آیا ہے۔ جتنی مرضی تکلیف ہو، جتنا بڑا مسئلہ ہو، کبھی ہنسے بغیر میری ماں نے باپ، بھائی بہنوں کو فون اٹینڈ نہیں کیا۔ نانی تو خیر مجھے یاد ہی نہیں، وہ شاید مجھ سے پہلے ہی رخصت ہو گئی تھی۔ امی چنگی بھلی ماڈرن لڑکی تھی، بوائے کٹ بال، اپنے زمانے کے فیشن والے کپڑے اور فلمیں دیکھنا، گانے سننا ہیپی گول کی ٹائپ کا حساب کتاب تھا۔ صبح نماز کے لیے نانا اٹھاتے تو کبھی کبھار سجدوں میں بھی سو جاتی تھی۔ جس دن رزلٹ آ جانا ہوتا اس دن تو خاص طور پر کوشش کرتی کہ گھر پر نہ ہوں تاکہ نانا کے ساتھ آمنا سامنا ذرا کم ہو۔ یاد رہے وہ زمانے کا پشاور تھا جب دور ضیاء کے اجالے بے قابو نہیں ہوئے تھے۔ تو بس انہی دنوں امی کراچی گئیں، وہاں ان کی بڑی بہن بھی آئی تھی۔ ابا کی بڑی بہن نے انہیں ادھر ہی کہیں دیکھا۔ اس کے بعد نانا دادا میں تھوڑی بہت خطا کتابت ہوئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پشاور کی لڑکی بھی آ کے ملتان آ گئی۔ امی کی اکثر بچپن میں سنایا کرتی تھیں کہ وہ لوگ جب بھی پشاور سے ٹرین کراچی جاتے تھے تو جیسے ہی ملتان کا اسٹیشن آتا تھا سب منہ سر پر دوپٹہ یا تولیہ لپیٹ لیتے کہ اب مٹی کا ایک طوفان شروع ہوگا۔ بعد میں قسمت اسی مٹی کے شہر میں لے آئے۔ اب کیا ہوا کہ امی جب آئیں تو ایک دو دن بعد اچھی طرح گھر کی صفائی ستھرائی کے کمرے میں آ کر لیٹ گئیں۔ گھنٹہ بھی نہیں گزرا ہوگا کہ ملتان کی مشہور زمانہ آندھی چالو ہو گئی۔ ملتان کی آندھی دیکھیے کبھی یار آپ کمرے کو ایئر ٹائٹ کر دیں، پھر باہر کی آواز اندر نہ آئے اور اندر کی آواز باہر نہ جائے۔ اس کے بعد ملتان کی آندھی چلا دیں، مٹی اپنا راستہ خود بنائے گی، اور اگر کمرے میں آپ خود تشریف رکھتے ہو تو آپ کے کانوں اور ناک میں آخری حد تک جا کر دکھائے گی۔ بس وہ آندھی چلی تو ساری صفائی ستھرائی کا مدر فادر غرق ہو گیا۔ دلہن کا خود رونا آ گیا۔ یہ امی کا ملتان کا پہلا تعارف تھا۔ یہاں پھر وہی بات، جہاں میں سٹیا گیا ہوں یا شروع سے پاگل ہوں۔ جب ساری دنیا ایک طے شدہ طریقے پر چلتی ہے اور اسے شادی کہتی ہے تو مجھے کیا حق ہے میں اس پر بولنے کا؟ لیکن یار امی جتنی مرضی خوش رہی ہوں، الحمدللہ اچھی زندگی گزاری ہو، میرے باپ جیسا خیال کرنے والا شوہر پایا ہو، پھر بھی وہ پشاور سے کوسوں دور آ کے خوش کیسے رہی ہوں گی؟ ہاں یہ شکر ہے ابا PIA میں تھے تو آنے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ہمیشہ آرام سے بائی ایئر باپ کے گھر گئیں اور واپس آئیں۔ ویسے وہ بائی ایئر بھی کمال ہی سین ہوتا تھا۔ ملتان سے پشاور کی ڈائریکٹ فلائٹ ایک منحوس قسم کا فوکر جہاز تھا۔ اس سے اڑنے سے ملتان سے پہلے اب یہ اڑان لفظ بڑا پیار ہے۔ فوکر کا ٹیک آف ایک بالکل الگ چیز ہوتا ہے۔ وہ اڑتا بھی اپنی سانس سیدھی نہیں ہوتی تھی۔ اس نے ڈیرہ اسماعیل خان پر لینڈنگ کرنی ہوتی تھی۔ آدھا گھنٹے کھڑے ہو کے ادھر سے مسافر اٹھاتا اور پھر سے وہیں اس فل قسم کا گڑگڑاہٹ سے بھرپور ٹیک آف کرتا اور آدھے گھنٹے بعد زوب کے آگے ڈھیر ہو جاتا۔ مزید آدھے گھنٹے شکر دوپہر برداشت کرتے صوب کے پہاڑیوں میں کھڑے رہنے کے بعد PIA کے وہ اورنج ٹرین پشاور پہنچتی جو ہم مسافروں لوگوں کو سمیت ملتان سے چڑھتے ہوتے تھے۔ ان کا حال دیکھنے والا ہوتا تھا۔ جہاز کا سفر میں جسم کی ٹرین کی بو آئے ایسا کبھی ممکن ہے تو فوکر فرینڈ شپ میں برابر ممکن تھا۔
سونے پہ سہاگا تب ہوتا تھا جب کوئی فوکر گوادر سے مچھلیاں اٹھا کر اور کہیں ڈراپ کر کے ملتان کھڑا ہو جاتا تھا۔ استغفر اللہ۔ ایک فوکر جہاز کی اپنی فضا، پھر سی فوڈ کی بدبو، شاید اس لیے ہم دونوں بھائی جتنے مرضی کلچر ہو جائیں جھینگے نہیں کھا سکتے۔ یا مقدر یا نصیب، میں کبھی ایک فرما بردار اور بیٹا نہیں بن پایا۔ رج کی امی کو تنگ کیا، چھوٹا تھا تو امی اسٹور میں بند کر دیتی تھی، تھوڑا بہت بڑا ہوا کرتا تھا تو امی فلائنگ چپل مقدر بنی، اور بڑا ہوا تو رلا بھی دیا کئی بار، تو تھوڑا اور بڑا ہوا تو سارے کے کس بل نکل گئے۔ امی بچپن میں اکثر ڈانٹنے کے بعد یہ ضرور کہتی تھی، بیٹا خود کماؤ گے تو گزارا ہوگا، وقت تو پتہ لگے گا کہ سیر میں کتنی پکتی ہے۔ مجھے کو یقین ہے سچ کہتی تھی جو بھی امی کہتی تھیں۔ خدا ہمیشہ سلامت رکھے۔ ابھی تو دیکھ رہی ہیں کہ بلکہ اب یہ پڑھتے ہوئے سوچ بھی رہی ہوں گی کہ کیسا بندہ ہے، پتر بنا ہے کہ لیکن استاد ماں ہوتی ہے، اسے سارے کھاتے معلوم ہوتے ہیں۔ امی جی، اگر مائیں ساری باتیں ٹھیک کرتی ہیں تو بچوں کو شروع سے مت کیوں نہیں آتی؟ جب مچھلی کا بچہ بغیر سکھائے تیرنا رہتا ہے تو انسان کا بچہ کیوں لاکھ سکھانے پر بھی تمیز سے نہیں سیکھتا؟ آج کل سین یہ ہے کہ امی جوڑوں کے درد کی وجہ سے بہت کم چل پاتی ہیں، جو کام جب ضروری ہو بس اس لیے انہیں پھر واپس بیٹھ جائیں گی یا لیٹ جائیں گی۔ وہ خاص والی امی ہوتی تھیں جن سے بیڈ شیٹ کی ایک شکن برداشت نہیں ہوا کرتی، جتنا ممکن ہوتا ہے اب بھی اس سے زیادہ ہی کرتی ہیں۔ یار موڈ ہو تو تھوڑا بہت دعا کر دیں، ان کا جوڑوں والا مسئلہ بس اتنا ٹھیک ہو جائے کہ تھوڑا آرام سے چل پھر سکیں، باقی دوا دارو تو چلتے ہی رہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے سب بچوں کی طرح اپنی بھی پوری زندگی ہر کہانی میں امی بھرپور طریقے سے موجود ہیں۔ لکھنے کو اتنا کچھ ہے کہ ایک کالم بالکل بھی پورا نہیں پڑے گا، قسطوار لکھا جائے تو پڑھنے والا بھی پورا نہیں پڑے گا۔ اس کا حل یہ ہے کہ اس طرح کبھی کبھار بابرکت تحریر آیا کرے گی، اسے پڑھ لیا کیجیے، اپنی امیوں کے لیے دعا کیجیے، فقیروں کی ماں کے باپ کو یاد رکھیے۔ والسلام۔